अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे ज़शान सैयद यूट्यूब चैनल। नाजरीन, आज बात करेंगे खैबर पख्तूनख्वा को एक बार फिर से लहूलुहान कर दिया। बात करेंगे मुल्क भर में सियासी भाग दौड़, सबको जलसे जुलूस इंतखाबी दंगल के लिए तवानाई खर्च करना, भाग दौड़ करने की आज़ादी, माँ सिवाय एक बड़ी जमात पे पाबंदी और अरबों करबों रुपया लगा के बाढ़ लगाए, दहशत गर्दी के कमर टूट गए, लेकिन आज भी मेरे जवान शहीद होते रहे। इस पर 3 पॉइंट से तीनों नुक्तों पर बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले दहशत गर्दी पर एक गजल है जो मैं सुनाना चाहूंगा। वो कहता है कि दहशत गर्दी की जड़ किसने उगाए, क्या इसे पानी नहीं दे रहा कोई हम नवाई। जात पात की बात करके मजलूमों पर जुल्म ढाए हो, कोई मजलूम हथियार उठा ले इसे आतंकवादी कहते हो। ये दोहरी राजनीति है, तुम कहां से लाते हो। जब इस पे दहशत गर्दी हो रही थी, तुम कहां जाते हो। शहरत हर मसले का हल तलवार नहीं, फिर कलम क्यों नहीं उठाते हो। हर मसले का हल दहशत गर्द नहीं है, फिर दहशत गर्द बनाते क्यों हो। ये एक गजल जो मैंने आपके साथ शेयर की। बात करेंगे कि गुल गुल पख्तूनख्वा एक बार फिर खून के सिराब, उस सरजमीन पर खून की नदियां बहाने का सिलसिला थम न सका। अलसुबह आज डेरा इस्माइल खान में थाने पर दहशत गर्दों का हमला हुआ और 10 जवान जो किसी के भाई, किसी के बेटे, किसी के शोहर, किसी के बाप थे, वो शहीद हो गए। इस मुल्क को जो रोजाना के हिसाब से हम देखते हैं दहशत गर्दी है, ये दहशत गर्द कौन है, कहां से आते हैं, इनके पास ये असलहा कहां से आता है, ये पाकिस्तान में आपके आपके सेंटर तक कहां पहुंच जाते हैं, आपके सिक्योरिटी इदारे किधर है, आपकी खुफिया एजेंसियां किधर है, आपकी 80% खजाना खाने वाले आर्मी फोर्स जर्नल कहां है। आपने बॉर्डर पे 2400 किलोमीटर बॉर्डर पे आपने डेरन लाइन पर जो चीजें बिछाई है, जो बाढ़ लगाए, उस बाढ़ का क्या फायदा, जो अरबों मिलियन रुपए डॉलर्स आपने लगाए उधर। ये दहशतगर्द कहां से निकल आते, कैसे पहुंच जाते हैं। आपके सिक्योरिटी इदारे किधर थे। आप किसी सियासी जमात को सिक्योरिटी दे तो सकते हैं, लेकिन वहां पे आपके थाने में जो जवान शहीद होते हैं, वहां पे आपकी सिक्योरिटी नहीं है। सवाल उठेगा और ये सवाल आपसे पूछा जाएगा कि मुल्क की सिक्योरिटी आपकी जिम्मेदारी थी तो आप कहां थे। क्या आपका काम इस मुल्क की सियासत है, क्या आपका काम हुकूमत गिराना और बनाना है, या आपका काम इस मुल्क को सिक्योरिटी देना है। यह सवाल उठेगा, यह सवाल पूछा जाएगा, इसका जवाब देना होगा। यह आज सिर्फ पहला वाकया नहीं है। आपके पाकिस्तान के 4 सूबों में 2 सूबे, वहां पे मुसलसल टारगेट किलिंग, वहां पे दहशत गर्दी, वहां पे सियासतदानों को कत्लेआम, वहां पे एजुकेशनिस्ट और जो अच्छे अच्छे ब्यूरोक्रेट्स है या अच्छे तालीम याफ्ता नौजवान है, उसको कत्लेआम का सिलसिला कब रुकेगा। ये दहशतगर्द क्या खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में है। और अगर है तो जब आपके इतने बड़े ऑपरेशंस आप कर रहे थे और आपके जो मौसूफ जर्नल साहिबान कहते रहे कि हमने कमर तोड़ दी, तो कहां तक गई ये कमर तोड़ना। एक तरफ आप एक सिक्योरिटी एक सियासी जमात को कहते हैं कि आपके जलसे पे जो है वो धमाके नहीं होंगे, हम इजाजत नहीं देते, और ठीक उसी दौरान आपकी दूसरी जगह पे पोलिंग वहां पे सियासी जलसे भी होते हैं और आपके खैबर पख्तूनख्वा के जवान शहीद भी होते हैं। आपने अपना काम छोड़ दिया और आप लगे हैं सियासत में।
آپ لگے ہیں کسی کی عدت کے نکاح میں، آپ لگے کسی کی کرپشن میں، اپنا کرپشن آپ کو نظر نہیں آ رہا، اپنا آپ کو سیکورٹی آپ کی جو ڈیوٹی ہے آئینی پاکستان میں جو آپ کی ڈیوٹی ہے وہ آپ کو نظر نہیں آ رہی. ان سب کا سوال پوچھا جائے گا، آج نہیں تو کل، کل نہیں تو پرسوں جواب دینا ہوگا. دہشت گردی کے آڑ میں راجنیتی کو بند کرنا ہوگا، یہ سیاست، یہ پالیسی بند کرنی ہوگی. دوسری جانب اس ملک میں جو آپ الیکشن کے نام پہ ایک ڈھونگ رچائے بیٹھے ہیں، کرائے کسی کو تاجپوشی کرائے پہنائے کہ اس قوم کی، اس غریب قوم کی اور اس قرضدار ملک کی اربوں خربوں روپیہ جو ہے وہ آپ اٹھا کے ضائع کر رہے. تاجپوشی کرائے، کیا ضرورت ہے؟ جس کو بھی آپ نے منتخب کرنا ہے رکھ لے. ایک طرف سارے سیاسی جماعتوں کو انتخابات کی اجازت ہے، دنگل میں جانے کی اجازت ہے، آپ جائے جلسے کرے، آپ جائے جلوس کرے، آپ جائے تنقید کرے، آپ جائے تقریر کرے. لیکن پاکستان کی ایک بہت بڑی سیاسی جماعت جس کے پاس تقریباً 60-70% یوتھ ہے، اس ملک کا جو مستقبل ہے وہ یہ نوجوان ہے. آپ ان کو کہہ رہے کہ آپ کو سیکورٹی خدشات کی وجہ سے آپ جلسہ نہیں کر سکتے، آپ ریلی نہیں کر سکتے، آپ ان کے لوگوں کو جو ہے وہ ٹارگٹ کیا جا رہا ہے، لوگوں کو اٹھایا جا رہا ہے، غریبوں کو اغوا کیا جا رہا ہے، قتل کیا جا رہا ہے، زبردستی جو ہے نا وہ ان سے پریس کانفرنس کرائے جا رہے. اس ملک میں جمہوری ملک ہے، اس کو اسلامی جمہوریہ پاکستان رہنے دے. اس کو کوئی ڈکٹیٹرشپ نے نہ آج تک چلایا، نہ چلنے دیں گے یہ قوم یہ آپ کی جو پالیسیز کے مطابق. اس ملک، اگر یہ ملک ہے تو آپ ہے، آپ کی جرنیلی ہے، آپ کی پالیسیز ہے، آپ کا عدلیہ ہے، اور آپ کی یہ ٹاؤٹ سیاستدان ہے، آپ کی یہ ٹاؤٹ صحافی بھی ہے. لیکن اس ملک کو چلنا ہوگا. ملک چلے گا آپ ہوں گے، ملک نہیں چلے گا آپ نہیں ہوں گے. فیصلہ کرنے دے عوام کو، یہ عوام کا کام ہے، انہوں نے فیصلہ کرنا ہے کس کو ووٹ دینا ہے، کس کو منتخب کرنا ہے، کس کو حکومت میں لانا ہے. یہ آپ کا کام نہیں ہے. آپ کا جو کام ہے آپ جائے بارڈر پہ بیٹھے اور آپ سیکورٹی کرے اس ملک کی. روز خیبر پختونخوا اور بلوچستان، سندھ، پنجاب کو چھوڑ دے، ان دو صوبوں میں اس وطن کے جوان شہید ہو رہے، خواہ وہ خاکی وردی میں ہو، خواہ وہ کالی وردی میں ہو، خواہ وہ آسمانی وردی میں ہو. لوگ شہید ہو رہے ہیں، جوان شہید ہو رہے، اثاثے ختم ہو رہے اس ملک کے، مستقبل کے اثاثے ہے یہ نوجوان. وہاں پہ آپ کو کوئی فکر نہیں، وہاں پہ صرف آپ فن لے رہے، بجٹ میں حصہ لے رہے. خدا را اس ملک پہ رحم کرے، اس ملک پہ رحم کرے، اور اس ملک کا جو جمہوری نظام ہے، جو آئین پاکستان ہے، جو آپ کے لیے ہے، میرے لیے ہے، ججز کے لیے ہے، ان کو چلنے دے، اس آئین پہ عمل درآمد کرنے دے. اس آئین کے تحت آپ اپنا کام کرے، میں اپنا کام کروں گا. یہ جو ٹاؤٹ جوڈیشری بیٹھی یہ اپنا کام کرے گی، ٹاؤٹ صحافی اپنا کام کریں گے، یہ ٹاؤٹ سیاستدان اپنا کام کریں گے. تبھی یہ ملک ترقی کرے گا. 71 میں آپ کی پالیسی کی وجہ سے پاکستان دو لخت ہو گیا، دو ٹکڑے ہو گئے. آج اس بنگلہ دیش کو دیکھے، وہ آپ سے اکانومی، اس کا جی ڈی پی گروتھ کتنا ہے اور آپ کا کتنا ہے. آپ کے قریب میں جس افغانستان کے اوپر سالوں سے جنگیں مسلط ہوئی ہے، اس افغانستان کے کرنسی آج آپ سے بہتر ہے، جس کے اوپر پوری دنیا کی پابندی ہے. غلامی سے نکلے، آئین پاکستان پہ عمل درآمد کرے، جو آپ کی ڈیوٹی ہے اس ڈیوٹی پہ عمل درآمد کرے. عوام اس ملک کا اثاثہ ہے، اور یہ عوام کو فیصلہ کرنے دے کہ یہ ملک کسی جمہوریت کے تحت چلے گا یا یہ کسی ڈکٹیٹرشپ کے تحت چلے گا. ایک طرف آپ تاجپوشی کر رہے، لیکن ہزاروں کربوں، جو اربوں کربوں روپیہ ڈالرز کے حساب سے آپ پاکستان کا نقصان کر رہے. پھر آپ جاتے ہیں باہر، ادھر ادھر جو سیاستدان، جو حکمران آتے وہ بھیک مانگتے ہیں، اور اس بھیک کا جو ہے ان کو اوپر کوئی فرق نہیں پڑتا، آپ کے اوپر کوئی فرق نہیں پڑتا. کیونکہ یہاں جب یہاں سے ریٹائرڈ ہوتے ہیں تو وہاں پہ بیرون ملک میں، کہیں بیلجیم میں، کہیں آسٹریلیا میں، کہیں پیناما میں، کہیں دنیا کی کسی بڑے بڑے کونوں میں جو ہے نا وہ کونوں میں اس کے جائیداد ہوتے ہیں، حساسجات ہوتے ہیں.
مسئلہ پڑتا ہے اس پاکستانی عوام کو، اس غریب عوام کو جن کو 2 وقت کا کھانا نہیں مل رہا، جن کو کھانا نہیں مل رہا ان کا سوچے، اس ملک کا سوچے، اس ملک کے مستقبل کا سوچے، جائے اپنی سیاست کرے لیکن اس ملک کی بہتری کے لیے کرے، اس ملک کی بربادی کے لیے اپنی پالیسیز اپنے پاس رکھے۔ 8 فروری جو بہت کوشش تھی کہ انتخابات نہیں ہوں گے، وہ انتخابات تو ہونے جا رہے ہیں، وہ انتخابات تو ہوں گے، لیکن جس حساب سے آپ نے جو تاجپوشی شروع کی وہ تاجپوشی بھی ہوگی۔ لوگوں کو روکنے کا جو ایک سیاسی جماعت کو پولیٹیکل سیٹ اپ سے یا جمہوریت سے آؤٹ کرنے کا جو آپ کا پلان تھا وہ چل بھی رہا ہے، لیکن آپ اس کو پراپر نہیں آؤٹ کر سکتے، نہیں ہو سکتا یہ۔ اگر ایسا ہوتا تو ذوالفقار علی بھٹو شہید کو اس کو اسی عدلیہ کے اوپر کالا داغ جو آج تک وہ فیصلہ ہے ان کے اوپر کالا ایک داغ ہے، ایک دبا ہے، انہوں نے قتل کروایا، آپ نے ان سے قتل کروایا، ذوالفقار علی بھٹو کی جماعت ختم نہیں ہوئی۔ اسی نواز شریف کو جس کے اب تاجپوشی کرنے جا رہے، اسی نواز شریف کو 2 دفعہ ایک طرف جنرل مشرف اور ایک طرف جنرل باجوہ نے ان کو ہٹانے کی کوشش کی، اس کی جماعت کے اوپر کریک ڈاؤن کی، یہ جماعت ختم نہیں ہوئی۔ آج عمران خان کے ساتھ جو ہو رہا ہے یہ کرسی تو رہے گی نہ رہے گی، لیکن یہ سیاسی جماعتیں رہتی ہے، سیاستدان رہتا ہے، جرنیل جج یہ نہیں رہتے۔ اس ملک کے عوام کو فیصلہ کرنا ہے، اس ملک کے عوام کے پاس یہ حق ہے۔ آئین پاکستان جو 1973 میں بنا ہے اس کے تحت سویلین سپریمیسی ہے اس ملک میں۔ آج نہیں تو کل، کل نہیں تو پرسوں یہ سپریمیسی بحال ہوگی، لیکن آپ نہیں ہوں گے۔ اس ملک کو آئین کے تحت چلنے دے۔ ناظرین اب تک کے لیے اتنا ہی، اسی قسم کی چیزیں آپ کے ساتھ شیئر کریں گے، تب تک کے لیے دیجیے گا اجازت، اللہ حافظ۔